میں نے آج تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میرا نام نایاب ہے اور میری پوری زندگی کا ایک ایسے راز کے سائے میں گزری جس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ میں نے اپنی شادی کے بعد آج تک اپنے شوہر ارسلان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور ہمارے 2 بچے بھی تھے۔ گھر میں خاموشی کا ایک عجیب سا راج تھا۔ وہ صبح سویرے کام پر چلا جاتا اور رات کو واپس آتے ہوئے ہمیشہ اندھیرا کر دیتا۔ مجھے صرف اس کی آواز اور قدموں کی چاپ سے اندازہ ہوتا کہ وہ گھر میں آیا ہے۔ میری ساس کا انتقال شادی سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور یہ پرانا سا گھر شہر سے کافی دور قصبہ نور پور آباد کے کچے راستوں میں بسا ہوا تھا۔ ارسلان کبھی میرے سامنے کھل کر نہیں بیٹھا، کبھی مجھے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اس کی ہر حرکت میں عجیب سا خوف چھپا ہوتا۔ میں جتنی بار بھی کوئی بات پوچھنے لگتی وہ خاموش ہو جاتا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا۔ اب بچے بھی سوال کرنے لگے تھے کہ امی ہمارے ابو کیسے دکھتے ہیں۔ میں جواب دینے سے پہلے خود ہی ٹوٹ جاتی کہ میں نے انہیں خود بھی تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس راز نے مجھے راتوں کو سونے نہیں دیا۔ ایک رات میں نے سوچا کہ اب مزید ایسے نہیں چل سکتا، مجھے جاننا ہوگا کہ آخر وہ اپنا چہرہ کیوں چھپاتا ہے، کس بات کا ڈر ہے، آخر کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ روشنی سے بھی بھاگتا ہے۔ میں نے اپنے دوپٹے کے کونے پر ذرا سی بے ہوشی کی دوائی لگا کر اپنے کپڑوں پر رگڑ دی تاکہ وہ جیسے ہی قریب آئے تو کچھ دیر کے لیے سن ہو جائے۔ میں نے ایسا فیصلہ بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ لیا تھا، لیکن اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جب وہ رات گئے واپس آیا تو کمرے کی بتی حسب معمول بند تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آیا وہ یکدم غنودگی میں چلا گیا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی مگر وہ بے حس سا پڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ خود بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے بتی جلائی اور جیسے ہی روشنی پھیلی میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ میرے سامنے جو چہرہ تھا وہ نہیں تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ یہ چہرہ ارسلان کا نہیں تھا بلکہ وہ تو بالکل وہ شخص تھا جس کا نام میں نے برسوں پہلے سنا تھا اور کبھی اس چہرے کو بھول نہیں پائی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا سانس رک گیا کیونکہ وہ تو میرا شوہر نہیں تھا بلکہ میں اس کی طرف بے یقینی کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے جو چہرہ تھا وہ ارسلان نہیں تھا بلکہ وہ شخص تھا جسے میں نے برسوں پہلے صرف ایک بار دیکھا تھا اور پھر کبھی اس کا نام تک نہ سنا تھا۔ اس کا نام فراز تھا، ایک ایسا انسان جو میرے ماضی کے ایک پرانے اور ادھورے ورق کی طرح تھا، جیسے میں نے ہمیشہ اپنے دل کے سب سے اندھیرے کونے میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ میری زندگی میں اس وقت کیسے آ گیا جب میری شادی کسی اور سے ہوئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کپڑوں کو دیکھا تو ہر چیز ارسلان کی طرح تھی، لیکن چہرہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بن کر میرے سامنے پڑا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پوری زندگی کا پل پل دھوکے کے خنجر سے کاٹ دیا ہو۔ میں مسلسل اس کو دیکھتی رہی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں کھڑی رہ سکوں۔ اس رات کا اندھیرا اب پہلے سے زیادہ خوفناک لگنے لگا۔ مجھے وہ تمام سال یاد آنے لگے جب میں نے ارسلان نام کے شخص کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن وہ کبھی میرے سامنے کیوں نہیں بیٹھا،
کیوں ہمیشہ بتیاں بجھا دیتا, کیوں کبھی روشنی برداشت نہیں کرتا, کیوں وہ ہمیشہ کمرے میں دبے قدموں سے چلتا, کیوں وہ مجھے رات کو بھی اپنے قریب آنے نہیں دیتا. میں نے ہر بات کو قسمت سمجھ کر برداشت کیا تھا, لیکن آج جب میں نے روشنی میں اس چہرے کو دیکھا تو ساری کہانی بدل گئی. میرا دم گھٹنے لگا اور میں کانپتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی. میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اگر یہ فراز ہے تو ارسلان کہاں ہے اور میری شادی کس کے ساتھ ہوئی. میں نے اپنے دونوں بچوں کے چہرے سوچے اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. میں نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے آدمی کے ساتھ گزار دی جس کی پہچان ہی جھوٹ تھی. میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا بازو ہلایا مگر وہ بے حصہ پڑا رہا. میں نے سوچا کہ شاید وہ جاگ جائے گا اور مجھے بتا دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے, مگر وہ گہری خنودگی میں تھا. میرے اندر ایک جنگ سی شروع ہو چکی تھی اور غصہ, تکلیف, حیرت, سب جذبات تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے. میں نے اس کی جیبیں دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ شاید کوئی کاغذ, کوئی شناخت, کوئی اشارہ مل جائے کہ یہ سب کیا ہے. جیب سے مجھے ایک پرانی سی تصویر ملی جس میں فراز کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کے چہرے پر بڑی عجیب سی شبہات تھی. شاید وہی اصل ارسلان تھا. میں نے جیسے ہی تصویر پر غور کیا میرا دل سینے میں بیٹھ گیا. تصویر کے پیچھے ایک ایسی بات لکھی تھی جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا. وہاں لکھا تھا کہ جب وقت آئے گا تو سچ خود سامنے آ جائے گا. میں یہ جملہ پڑھ کر لرز گئی کیونکہ وہ وقت آج آ چکا تھا. اب سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں. میں چلا کر سب کو بتاؤں, میں بچوں کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤں, یا میں اس راز کی گہرائی جاننے کی کوشش کروں. میری سانسیں بے قابو ہو رہی تھی لیکن ایک بات میرے دل میں طے ہو گئی تھی کہ اتنے سالوں کی تاریکی کے بعد اب میں سچ جانے بغیر نہیں رہوں گی, چاہے یہ سچ میری پوری دنیا کو ٹکڑوں میں ہی کیوں نہ بدل دے. ساری رات اس بے حس پڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے گزار دی. میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ میری زندگی کی بنیاد ہی بدل گئی. کون تھا میرا شوہر ارسلان, کون تھا یہ فراز جو اب میرے سامنے پڑا تھا, اور میں کن سچائیوں سے گھیرے میں سالوں سے بھٹک رہی تھی. جو میں سمجھ رہی تھی کہ میرا گھر ہے وہ شاید گھر نہیں تھا بلکہ اندھیروں میں چھپا ایک فریب تھا جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی چھین لی تھی. میں نے بیٹھے بیٹھے اتنی بار سانس کھینچی کہ دل جیسے سینے سے نکل کر گرے گا, لیکن سچ میرے سامنے آتے آتے رک بھی نہیں سکتا تھا. اب میں تھک چکی تھی. اب مجھے جاننا تھا کہ اصل کہانی کیا ہے. میری زندگی کیوں برباد ہو, وقت کیوں مجھ سے چھن گیا, اور کون سا ایسا راز تھا جو اتنے سالوں سے اندھیرے میں دفن کیا گیا تھا. جب رات گزری اور فجر کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہونے لگی تو اچانک فراز کی پلکیں ہلی. وہ پوری طرح ہوش میں نہیں آیا تھا مگر کچھ آوازیں نکالنے لگا. میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے سارے سوال ایک ہی لمحے میں کر دوں, لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ باتیں جتنی گہری ہیں اتنی ہی خوفناک بھی ہیں. میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جو انسان صرف تب محسوس کرتا ہے جب وہ برسوں تک اپنے اندر دیکھتا ہوا راز چھپاتا رہے. وہ مجھے دیکھ کر کانپ گیا جیسے اسے سب سمجھ میں آ گیا ہو کہ اب روشنی نے سچ کو قابو میں کر لیا ہے. میں نے نرم آواز میں پوچھا کہ سچ کیا ہے, تم کون ہو اور میرا اصل شوہر کہاں ہے. اس نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے اسے اپنے ہی الفاظ سے ڈر لگ رہا ہو. اس نے خود کو سیدھا کیا اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا کہ اس کی آواز کمزور تھی مگر ہر لفظ میرے دل میں خنجر کی طرح
लग रहा था। उसने कहा कि नायाब, तुम जैसे अपना शोहर समझती रही हो वो अरसलान नहीं था, बल्कि वो शख्स कभी उस घर में रहा ही नहीं। तुम्हें इस घर में लाया गया तो वजह मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक पुराना बदला था जिसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं था, मगर तुम्हें कुर्बानी बना दिया गया। फराज के लहजे में इतने बरसों की थकन थी। वो बोला कि मैंने कभी इरादा नहीं किया था कि तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो। मैं खुद इस कहानी के अंदर फंसा हुआ हूँ। एक ऐसा किरदार था जो चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकता था। तुम्हारी शादी जिस दिन हुई उस दिन असल अरसलान लापता हो गया। क्यों नहीं जानता कि वो कहाँ गया, लेकिन घर वालों ने फैसला किया कि वो राज बैर नहीं निकलने दिया जाएगा और तुम्हें बताया गया कि तुम्हारा शोहर अरसलान है। हालांकि तुम्हारे सामने में मैं आता था, मैं वही फराज जैसे शायद तुमने माजी में कभी देखा भी होगा। मैं उसकी बातें सुनकर पत्थर हो गई। मेरी आंखों में आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मुझे यूं लगा जैसे मेरा पूरा वजूद दफन हो चुका हो। मैंने अपनी ज़िंदगी अंधेरे में गुजारी और हकीकत ये थी कि मेरे सामने बैठा हुआ आदमी मेरा शोहर था ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक साया था, एक दबाव में जकड़ा हुआ शख्स। जैसे हुक्म दिया गया था कि वो मेरे सामने अपना चेहरा ना दिखाए। मैंने पूछा कि आखिर क्यों इसने मेरी ज़िंदगी अंधेरे में रखी। उसने मेरी तरफ देखा और वो सच कहा जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। उसने कहा कि नायाब, तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि सच जानकर तुम शायद जिंदा ना रहती, और जो कुछ असल में हुआ था वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। फराज की आंखों में यह वो थकन थी जो बरसों तक इंसान को अंदर ही अंदर जलाती रहती। मैं उसके सामने बैठी सच सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन दिल में इतना दर्द था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसने हिम्मत जमा की और वो हकीकत बताना शुरू की जिसने मेरी पूरी दुनिया को टुकड़ों में तोड़कर रख दिया। उसने कहा कि नायाब, तुम्हारी शादी जिस दिन हुई उस दिन अरसलान अपने ही भाइयों के हाथों घर से निकाल दिया गया था। उसकी एक ही गलती थी कि वो घर की ज़मीन दूसरी जगह बेचकर शहर जाना चाहता था, लेकिन उसके भाइयों को खौफ था कि अगर वो बैर चला गया तो सारी जायदाद में उसका हिस्सा कम हो जाएगा। उन्होंने झगड़ा करते करते उसे उस हद तक जख्मी कर दिया था कि वो बेहोश होकर कहीं दूर गुम हो गया। किसी को नहीं मालूम कि वो जिंदा है या नहीं। उस दिन की मुसीबत को छुपाने के लिए उन्होंने जल्दी में तुम्हारी शादी करवा दी और मुझे यानी फराज को मजबूर किया कि मैं तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे में एक नाम का साया बनकर रहूं। वो खुद रोशनी में आकर पकड़े नहीं जा सकते थे, इसलिए मुझे हुक्म दिया गया कि मैं हमेशा अंधेरे में रहूं, तुम्हारे सामने कभी अपना चेहरा ना दिखाऊं, ताकि अगर कभी कोई पूछे कि तुम्हारा शोहर कैसा दिखता है तो तुम्हारे पास कोई जवाब ही ना हो। तुम पूरी दुनिया के सामने बस वही कह सको कि मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं उसकी हर बात सुनकर अंदर से टूट रही थी। मेरी जिंदगी का हर लम्हा धोखा था। मेरे बच्चे जैसे अपना बाप समझते थे, वो बस एक मजबूर इंसान था। मैं उसे इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी क्योंकि उसके पीछे भी वही जुल्म, वही लालच और वही घुटन थी जिसने मेरा घर भी तबाह किया और उसकी ज़िंदगी भी। मैंने फराज से पूछा कि उसने इतने साल क्यों बर्दाश्त किया, तो उसने आंखें बंद करके कहा, मैं मजबूर था। मैंने तुम्हें कभी दुख देना नहीं चाहा। मैं अंधेरे में इसलिए रहता था कि अगर मैं अपना चेहरा दिखाता तो तुम सच को देखकर मर जाती। तुम्हारे अंदर हर सवाल जख्म बनकर उतर जाता। उसने कहा कि मैंने कई बार चाहा कि सच बता दूं, लेकिन घर वालों ने धमकी दी कि अगर तुमने जबान खोली तो बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। जब मैंने ये सुना तो मेरे अंदर वो माँ जाग उठी जो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों का खौफ नहीं सह सकती थी।
میں نے بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ فراز کی طرف دیکھا، وہ اب مزید کچھ چھپا نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نایاب تم آزاد ہو، اب سچ سامنے آ چکا ہے۔ وہ گھر جہاں تم نے برسوں گزارے وہ تمہارا گھر نہیں تھا بلکہ ایک سزا تھی۔ تمہیں ان لوگوں سے اب کچھ نہیں لینا تھا، امید نہ رشتہ اور نہ ہی کوئی جواب، جیسے تم شوہر سمجھ کر جیتی رہی۔ وہ شخص کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، اور جس کا نام تمہیں دیا گیا تھا وہ انسان جانے کہاں کی مٹی میں گم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو پکڑا، اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر سے نکل آئی۔ میرے قدم کانپ رہے تھے مگر دل ہلکا تھا، کیونکہ اب میں اندھیرے کی قید نہیں رہی تھی۔ فراز دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے آخری بات کہی کہ تم سچ کی حقدار تھی، اور آج تم نے وہ سچ پا لیا، چاہے اس نے تمہاری دنیا اجاڑ دی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں نے بس اپنے بچوں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اور آگے بڑھتی گئی۔ زندگی ٹوٹی ضرور تھی مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے سب کچھ دوبارہ بتانا ہے، اور اس بار میں کسی کے سائے میں نہیں رہوں گی۔ میں اپنے سچ، اپنی روشنی اور اپنے قدموں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں گی، کیونکہ ظلم کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، انجام ہمیشہ سچ کے قدموں میں ٹوٹ جاتا ہے۔